زارا ایک لڑکی جو کہ پولیس والے کی لڑکی تھی، جس کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک گندے نالے میں پھینک دیا گیا۔ زارا قتل کیس ہے نا، بدترین جو بربریت ہے، بدترین جو ظلم ہے، اس کی ایک تاریخ رقم کی ہے ان ظالموں نے۔ باپ جس کی بیٹی کو قتل کر کے اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے ہوں، لاتعداد 20 سے زائد ٹکڑے کیے گئے ہوں، اس باپ کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ وہ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت کو اتنی اچھی نہیں تھی، کہ مطلب اس کے چال چلن ایسے ہی تھے، حالانکہ اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے، اس کے چہرے کو جلا کے مسح کیا گیا، لیکن وہ ذات ایک اوپر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے؟ آخر ان ٹکڑوں تک انہی کی نشاندہی پہ پولیس کو پہنچا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتا پاکستان ڈیجیٹل۔ ناظرین، زارا قتل کیس سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ زارا ایک لڑکی جو کہ پولیس والے کی لڑکی تھی، جس کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک گندے نالے میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا چہرہ اتنا جلایا گیا کہ وہ اس کی جو پہچان ہے وہ چھپ سکے، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہی تھا۔ جو ساس نے بہو کا قتل کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے حقیقت کیا تھی، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں وہ ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں، اور اگر گرفتار ہوئے تو ان کے خلاف کون کون سی کارروائی کی گئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فروخ سلیری صاحب مقامی صحافی ہیں، جنہوں نے سارا وقوعہ دیکھا، ان کے گھر گئے، گھر والوں سے بات کی، لڑکی کے باپ سے بات کی، اور یہی بیان کریں گے کہ ان کی کیا کیا بات ہوئی۔ انہی کی سنتے ہیں زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ سر۔ جی ویلکم بھائی جان۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ مقامی صحافی ہیں، آپ جب وہاں پہنچے آپ نے کیا دیکھا؟ کیا سچویشن تھی ان کے گھر والوں کی یا لڑکی کے باپ کی کیا سچویشن؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زارا قتل کیس ہے نا، یہ بدترین جو قتل ہیں، بدترین جو بربریت ہے، بدترین جو ظلم ہے، اس کی ایک تاریخ رقم کی ہے ان ظالموں نے۔ تو جس طرح سے یہ قتل ہوا، جس طرح سے اس وقوعے کو انجام دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی ایک تاریخ رقم کی ہے ان لوگوں نے۔ اور جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ زہرا کے جو پسماندگان ہیں، دیکھیں، ایک باپ جس کی بیٹی کو قتل کر کے اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے ہوں، لاتعداد 20 سے زائد ٹکڑے کیے گئے ہوں، اس کے ذات بکھیر دیے ہوں، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، سر، بلکہ سر اتارنے کے بعد اس کو جلایا گیا ہو، تو پھر وہ اس کی بیٹی جب ٹکڑوں کی صورت میں ملے گی، کوئی ٹکڑا یہاں سے مل رہا ہے، کوئی وہاں سے مل رہا ہے، 2 دن پولیس ان ٹکڑوں کو اکٹھی کرتی رہی، اس باپ کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ یہ اس سے دیکھنے والا ہر باپ اندازہ لگا سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا رنجش تھی؟ کوئی پیسے کا معاملہ تھے؟ کوئی کیا وجہ بنی کہ اپنی ہی بہو، سگی بہو، اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی ہی بہن کی بیٹی تھی جس کو بہو بنا کر لائے تھے گھر، اتنے ٹکڑے کر دیے کہ دنیا آج اشکبار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ دیکھیں، جو لالچ اور حسد ہے نا، اس کے پیچھے جو ابھی تک جو وجوہات سامنے آئی ہیں، وہ 2 ہیں مین جو ریزن ہے، ایک لالچ اور ایک حسد۔ زارا کا جو شوہر تھا وہ تو بیرون ملک تھا، زارا کے ساتھ بے پناہ وہ محبت بھی کرتا تھا، پیار کرتا تھا، جو کہ ہونی بھی چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ۔ زارا کی ماں کو یہ چیز ناگوار گزرتی تھی کہ میرا بیٹا ہے۔ محبت کرنا ناگوار گزرتی ہے۔ زارا سمجھتی تھی کہ میرے مطابق میرا بیٹا چلے، اور جو اپنے پیسے جتنے بھی وہ کما رہا ہے، جو پیسے وہ ڈائریکٹ زارا کو نہ بھیجے، مجھے بھیجے، اور میں چودرانی ہوں، میرے ذریعے زارا یہاں پہ میرے زیر کفالت رہے۔ تو اتنا پروٹوکول اس کو، جو اس کی بہو ہے اس کو دیکھ کے وہ اس سے جالس ہوتی تھی، جلتی۔ مطلب چدرانی میں یہ کھیل کھیلا گیا۔ وہ چودرانی اس قسم کی تھی کہ جب ہم وہاں اس معاملے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں تو لوگوں نے رپورٹ کرنے تو جو لوگوں نے وہاں پہ بتایا نا، عورت ہے، میں اگر وہ لفظ مجھے زیب نہیں دیتے کہ میں عورتوں کے لیے، عورت کی قدر ہے ہمارے اسلام میں بھی، معاشرے میں بھی، اور ہمیں بھی عورتوں کی قدر کرنی چاہیے، اس وجہ سے میں، لیکن وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو جتنے بھی گندے لفظ ہیں وہ بولے جانے چاہیے، لیکن اخلاقی تقاضوں کے تحت میں وہ نہیں بول سکتا۔
تو उन लोगों ने बताया कि ये औरत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, कोई मतलब इसके चाल चलन ऐसे ही थे। इसने मुबैना तौर पर अपनी बेटी को भी पहले जहर दे के मारा था। इसकी बेटी ने एक लव मैरिज की थी। इसने अपनी बेटी नया को- इंकशाफ सामने आया है, मुकामी सहाफी ने एक नया इंकशाफ आपके सामने रखा है कि जो बहू थी उसको तो मारा ही मारा था, उस सास ने अपनी सगी बेटी को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। जी बताइएगा आगे। तो अब देखें जो अपनी उसके मतलब जो उसके बदन से पैदा हुई उसकी बेटी, जिस लगते जिगर, अगर उसने अपनी बेटी को मारा है तो वो तो इसकी बहू थी, वो तो किसी की बेटी थी। ठीक है, सास बहू का जो ये चपकलश है ये तो असली एक फितरी है ना, लेकिन फितरी यहां तक तो नहीं, ये तो फितरत की खिलाफ वर्जी है ना, ये तो इंसानी फितरी की खिलाफ वर्जी है जो उस औरत ने की, और उसके साथ जो उसकी बेटी मुलव्वस है। यानी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जारा की सास मुलव्वस है और उसकी सास की बेटी यास्मीन मुलव्वस है, यानी उसकी जो नंद है। फिर नंद जो थी उसका बेटा अब्दुल्ला मुलव्वस है, जिससे मुलव्वस सबसे पहले जो पुलिस ने जो तहकीकात की अब्दुल्ला से, तो ये सारा वो जिसे पंजाबी में कहते हैं खुरा लभ्या, अब्दुल्ला तो पुलिस ने एक खुरा मिले कि खुरा किधर नु जा रहा है, अब्दुल्ला से तो ये बात फैली है। तो अब्दुल्ला पे सर शक किस तरह गया, क्या बुनियाद रखी गई कि उस पे ही शक चला गया? जब जारा की टुकड़ों की तलाश रेस्क्यू पुलिस वहां पे कर रही थी ना, अब्दुल्ला की वो जो हरकत थी, अब्दुल्ला की वहां पे जो मौजूदगी थी वो मशकूक थी। कत्ल छुपता नहीं, ये तो आपने मिसाल सुनी होगी ना हमने, कत्ल इंसानी कत्ल कभी छुपता नहीं। हालांकि उसके इतने टुकड़े किए गए, उसके चेहरे को जला के मसक किया गया, लेकिन वो जात एक ऊपर बैठी है। ठीक है, आखिर उन टुकड़ों तक उन्हीं की निशानदाही पे पुलिस को पहुंचा दिया, नहीं छुपता ना। तो अब्दुल्ला की हरकत मशकूक थी। सबसे पहले पुलिस ने उससे पूछगिछ की अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला ने बताया कि ये अब्दुल्ला ने इतनी आसानी से बता दी। प्रेशर नहीं ले सका, या फिर वो वही बात इतना बड़ी बात है, जब हमारे अदारे काम करने पे आए तो फिर करके दिखाते हैं। पुलिस की इसमें बड़ी एफर्ट कि चंद घंटों में पुलिस मुलजिमान तक पहुंच गई, उन मुलजिमान तक जिन मुलजिमान ने उनका निशान तक मिटाया। कई घंटे वारदात होती रही, काटा मारा, काटा जलाया, अजाब खेरे, दाढ़ी यहां टांगे वहां, सर 13 किलोमीटर दूर फेंका।